آپ اگر خود ابھی تک جو ہے وہ ناخوش ہیں کہ جس طریقے سے حکومت بنی ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے جاوید صاحب کہ آپ کو بھی مشیر لگا لیا جائے، آپ کو بھی ایڈوائزر لگا لیا جائے، کابینہ کا حصہ بنا لیا جائے، پھر کیا کریں گے اگر آفر ہوتی ہے تو؟ میں فہد حسین آپ کے توسط سے مجھے آفر بھی تھی بہت پہلے، اور میں نے بڑی معذرت بڑے ادب سے کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو منتخب لوگ ہیں انہی کا یہ استحقاق ہے، جب منتخب ہوں گے، جب بھی ہوں گے پھر بات ہوگی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ میں غیر منتخب شخص ہوں اور میں کسی منتخب عہدے پر بیٹھ جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو تقرری ہے اس کے خلاف رانا ہے؟ ثناء اللہ صاحب نے پھر یہ غلط کیا یہ عہدہ قبول کر کے؟ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، یہ اس بات کا رانا ثناء اللہ صاحب جواب دے سکتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں اپنی بارے میں تو رائے دے سکتا ہوں، فہد حسین میں کسی دوسرے کے متعلق کیوں رائے دوں اور کس وجہ سے دوں؟ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ مجبور کیا گیا ہو۔ کس نے جاوید لط اور کس نے مجبور کیا ہو؟ بطول صاحبہ وہ تو جیتے بھی نہیں تو مجبوری نہیں، میں تو صرف آپ اتنی اہم باتیں کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوال بھی نہ پوچھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کس نے مجبور کیا ہوگا؟ ظاہر جماعت نہیں کرنا ہے اور کس نے کرنا؟ یا جماعت خود مجبور تھی؟ نہیں، جماعت نے مجبور کیا کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں، ایڈوائزر بن جائیں، تو وہ تو پھر آپ کو بھی کریں گے مجبور۔ نہیں، میں مجبور ہونے والا نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ جو آپ کا جی بالکل، پھر میں تو بہت خوشگوار موڈ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ پھر اگر آپ اتنا جو انقلابی پن تھا آپ کا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کوئی عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ ایگزیکٹلی ان لوگوں کے نام بتانے کو تیار نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی کالیگز کو مجبور کیا، تو پھر جو آپ کی ایفرٹس ہیں اور جو آپ اتنا بولڈ ہو کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو اور آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ میں نے نواز شریف کی قیادت میں جو جدوجہد کی پچھلے 35 سال سے، اس کے مجھے بہت سے ثمرات مل گئے، جو رہ گئے اس کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں سمجھ ضرور آ جائے گی کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا چھوڑا نہیں تھا، اسی پہ تھے، اسی پہ قائم ہیں۔ ان کی جدوجہد کے ثمرات، اثرات نظر آئے کہ اداروں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، اداروں نے اپنے اندر خود احتسابی شروع کر لی۔ اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈیل کی ایک سیکنڈ پلیز، جو لوگ آج ایک قیدی کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ہم بڑا واضح ہیں اور واضح کر بھی رہے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے کوئی آ کے 9-10 مئی کا واقعہ کرے گا تو آپ اس کو دہشت گرد ہی کہیں گے اور اسی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اگر سرحد کے اندر سے وہی واقعہ کوئی اور کرے گا تو اس کو آپ کس طرح یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لی جائے، اس کے ساتھ NRO کر لیا جائے؟ یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جب کچھ چیزیں قریب پہنچیں گی تو پھر بات کریں گے۔ تو یہ لیکن مجھے بات میں بھی بڑی غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب صدر بنیں گے تو وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا وہ کہیں گیا نہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ صدر بنیں گے تو پارٹی کا جو ایک جو بیانیہ ہے وہ واپس اسی طریقے سے آ جائے گا، اور ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پارٹی میں ایک بہت بڑا چینج ہونے جا رہا ہے اس کے بیانیے میں؟ دیکھیں فہد حسین، آپ اس کو مفاہمت کہیں، اس کو مزاحمت کہیں، ہم کہتے کیا ہیں؟ ووٹ کو عزت دو بیانیہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ جب اداروں میں بیٹھے لوگ ماورا آئین کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو
خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہمیں کہا گیا یا آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ پھر سے وہ شروع کریں گے، ہاں ہم نے غلطی ایک جو کی ہے جس کی سزا ہمیں ملی ہے 8 فروری کو، غلطی یہ تھی کہ ہم نے 22 سال لگائے لوگوں کی ذہن سازی کرتے کہ بھائی ووٹ کو عزت دو، آئین قانون کی بالادستی، سول سپرمیسی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگا تو پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا۔ ہم نے جب انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، خود احتسابی شروع ہوئی، ہم خاموش ہو گئے، اس خاموشی کو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ہم ان سے مل گئے ہیں یا وہ ہم سے مل گئے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں ملی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن نشین لوگوں کے کرنا چاہیے تھا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں